تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بڑی سخت آیت ہے۔ تو کیا بھلا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ ان کے لیے کیا تھا؟ یہ تورات تھی، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو ہم بھی قرآن مجید کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو تم میں سے یہ حرکت کریں ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے۔ آج دنیا کی سب سے ذلیل قوم کون ہے؟ کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ وہ ہم مسلمان قوم ہیں۔ حالانکہ ہمارا اصل تعارف کیا ہے کہ ہم سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ وی آر دا گریٹسٹ ونس، لیکن ہماری حرکتیں لوسٹ ونس ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج اس زمین پر ہم ذلیل ہیں سب سے زیادہ۔ حضرت ابراہیم کے بہت سے ٹائٹل ہیں اور سب کے سب جو ہیں وہ بڑے یونیک ہیں۔ خلیل اللہ، یعنی آپ کسی کلاس میں پڑھتے ہیں طلباء کے لیے، تو 50-60 کی کلاس ہوتی ہے، تو اس میں سے آپ کسی ایک کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں جس میں بہت بڑا دفتر ہے، سینکڑوں ملازمین ہیں، لیکن اس میں سے کسی ایک کو آپ دوست بناتے ہیں۔ تو نوع انسانی عرب انسانوں پر مشتمل ہے۔ اس پوری نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اور وہ ہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی ہم مسجد تعمیر کرنے لگتے ہیں تو بڑے اہتمام سے ہم قبلہ جو ہے وہ اس کو سیٹ کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی نیت میں شامل کرتے ہیں کہ ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اس لیے اگر خانہ کعبہ سامنے نظر نہ آ رہا ہو تو پھر 100% اس کی طرف رخ ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ یعنی یہاں سے فاصلہ جو ہے وہ ہزاروں میل کا ہے، مکہ مکرمہ کا اور فیصل آباد کا، تو 1 سینٹی میٹر بھی آپ اگر دائیں بائیں ہوں گے تو وہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کتنے میل جو ہے اس سے دور جا چکے ہوں گے۔ لہذا اس کی کمپنسیشن کیا ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہو کہ آپ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو الفاظ سجیسٹ کیے جاتے ہیں کہ نماز سے پہلے کن کن چیزوں کی نیت ہونی چاہیے، اس میں ہے نا منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، تو وہ وہی ہے کہ اگر آپ کی نیت خانہ کعبہ ہی کی طرف ہوگی تو پھر تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہو جائے گا تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی کی پرمیشن سے جادو ہوتا ہے، اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے، یا ہماری کوئی بہن بیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا میں اس کو راضی کروں، تو نہ میری ساس میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ میری نند میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ میری بھابھی میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ میری بہو کچھ میرا بگاڑ سکتی ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے۔ اگر انسان اس وہم میں پڑ جائے کہ مجھ پر جادو ہے تو بالکل اس کی تمام توانائیاں شل ہو جاتی ہیں۔ اس کو یقین بھی ہو کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا کہ جادوگر اللہ سے بڑا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے فیور میں کوئی فیصلہ دے گا تو کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا جادو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو انشاءاللہ ایسا ہی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله